السلام علیکم پیارے دوستوں، ماہرین فلکیات نے بلیک ہول کی پہلی مرتبہ تصویر لی ہے جو کہ ایک دور دراز کہکشاں میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے جس کی لمبائی کی اگر بات کریں تو 400 ارب کلومیٹر ہے۔ یہ زمین کے مجموعی حجم سے 30 لاکھ گنا بڑا ہے اور سائنسدان اسے ایک مانسٹر یا دیو قرار دے رہے ہیں۔ یہ بلیک ہول دنیا سے تقریباً 50 کروڑ خرب کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور اس کی تصویر دنیا کے مختلف حصوں میں نصب 8 دوربینوں کے ذریعے لی گئی ہے۔ دوستوں، آگے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹی وی 004 کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سے سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بلا تعطل ملتی رہیں۔ ناظرین، نیدرلینڈ یونیورسٹی رات باؤنڈ کے پروفیسر ہائنو فیلیک، جنہوں نے یہ تجربہ کرنے کی تجویز دی تھی، انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو بتایا ہے کہ یہ کہکشاں جس کی تصویر حاصل کی گئی ہے اسے ہم M87 کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پورے نظام شمسی سے بڑا ہے اور اس کا حجم سورج سے 6.5 ارب گنا بڑا ہے اور سائنسدانوں کے خیال میں اب تک دریافت ہونے والے بلیک ہولز میں سب سے زیادہ وزنی بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ روشنی ہماری کہکشاں میں موجود تمام ستاروں سے زیادہ تابناک ہے اور اسی وجہ سے ہم اسے زمین سے دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ بلیک ہول کے ارد گرد موجود دائرہ وہاں پر اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ بلیک ہول میں داخلے کا مرکز ہے اور وہاں پر سے گزرنے والی کوئی بھی شے بلیک ہول کی کشش کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس میں چلی جاتی ہے۔ اس مقام پر فزکس کے تمام تر اصول ناکام ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ایک دیو ہے اور کائنات میں پائے جانے والے تمام بلیک ہولز میں ہیوی ویٹ بلیک ہول ہے۔ اکثر کہکشاؤں کے مرکز میں ایک بلیک ہول ہوتا ہے، تاہم مختلف بلیک ہولز کی خصوصیات مختلف سمجھی جاتی ہیں اور مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں سے تو کچھ قریبی گیس، خلائی دھول اور ستاروں کو ہڑپ کرتے ہیں، جبکہ بعض اتنی بڑی مقدار میں توانائی خارج کرتے ہیں کہ آس پاس ستاروں کی تشکیل کا عمل ہی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ پروفیسر فالکے نے جیسے بتایا ہے کہ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول کو ارد گرد رنگ آف فائر یعنی نارنجی رنگ کا دائرہ ہے اور اس دائرے کو اتنے واضح طور پر دیکھنا اس لیے ممکن ہے کیونکہ جو گیس بلیک ہول میں جاتی ہے اس سے پیدا ہونے والی روشنی دائرے کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر ڈاکٹر زری یونسی، جو اس منصوبے کا حصہ بھی تھے، کہتے ہیں کہ بلیک ہول ویسے تو کافی سادے ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے سوالات انتہائی پیچیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں جو ہماری کائنات، وقت، خلا اور ہماری اپنی ذات کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئی بھی اکلوتی ٹیلیسکوپ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ بلیک ہول کو خود سے دیکھ سکے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی اور اسمتھ یونین سینٹر فار ایسٹرو فزکس کے پروفیسر شیپرڈ ڈولمین نے ایک منصوبہ تیار کیا جس میں دنیا بھر کی 8 طاقتور ٹیلیسکوپ کو آپس میں منسلک کر کے انہیں ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کا نام دیا گیا۔ اس مشترکہ ٹیلیسکوپ سے ملنے والا مواد اتنا زیادہ تھا کہ اسے انٹرنیٹ کے ذریعے منتقل کرنا ممکن نہ تھا، چنانچہ اس تمام مواد کو ہارڈ ڈسک میں جمع کر کے امریکی شہر بوسٹن اور جرمنی کے شہر بون بھیجا گیا تاکہ اس میں سے جمع کی گئی معلومات کا تجربہ کیا جائے۔ پروفیسر شیپرڈ ڈولمین نے کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی حیران کن سائنسی کارنامہ ہے جو دنیا کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے ایک ایسا کام سر انجام دیا ہے جو نسلوں پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس منصوبے پر کام کرنے والی ٹیم اب نظام شمسی کی کہکشاں ملکی وے کے بیچ میں واقع ہے۔ سپر ماسیو بلیک ہول یعنی نہایت ہی بڑے سائز کے بلیک ہولز کی تصویر لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ حیران کن طور پر دور دراز کے بلیک ہول کی تصویر لینا ہماری اپنی کہکشاں کے بلیک ہول کی تصویر لینے سے زیادہ دشوار ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔